جو نئی لاٹ آئی ہے، جو بات وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں آپ کے لیڈر جیل میں بیٹھ کے، وہ منومن باہر امپلیمنٹ نہیں ہوتی. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 4 پریس کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں، 2 پریس کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں، مختلف ہو رہی ہوتی ہیں، دے آر پولز اپارٹ، مختلف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. وائی از اٹ سو؟ دیکھیں رانا صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ جو 8 فروری سے پہلے ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، الیکشن کا تو جو رزلٹ مینیپولیٹ کیا گیا فارم 45 کو مانا نہیں گیا، فارم 47 کے ذریعے جعلی لوگوں کو پی ایم ایل این کو سیٹوں کے اوپر بٹھا دیا گیا، وہ تو ایک اور کہانی ہے. لیکن جو 8 فروری سے پہلے 2 سال جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ، ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ، ہم جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ تھی ورکر قرآن کے ساتھ ہوا ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو بھی وہ نہ دکھائیں. ایسے وقت میں کچھ لوگوں نے خان صاحب کا بہت ساتھ دیا. ایک علامہ ناصر صاحب کا، ان کی پارٹی کا، دوسرا جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کا صاحبزادہ صاحب نے، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے جب بڑے بڑے لوگ خان صاحب کا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، جو بہت بڑے بڑے عہدوں کے اوپر تھے. بزدلی انہوں نے دکھائی پارٹی کے لیے، خان صاحب کو انہوں نے چھوڑ دیا. ان کی خیر اب عزت بھی نہیں ہے. لیکن ایسے میں پھر 9 مئی کے بعد وکیل آئے ہمارے پارٹی کے اندر، اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہم تو چھپے ہوئے تھے سارے، ہماری ٹاک شو کے اوپر، میڈیا کے اوپر خان صاحب کی تصویر کے اوپر پابندی، نام لینے کے اوپر پابندی، ہماری پارٹی کا نشان چھین لیا. خان صاحب کو 31 سال کی راتوں رات سزا دے دی گئی، 200 سے زیادہ ہمیں نشانات دے دیے گئے. میرے اوپر، ہم سب کے اوپر دہشت گردی کو ریڈی اسٹیٹ کی اتنی FIR پہنچاتی گئی کہ اب ہم کورٹس کے اندر جب ضمانتیں کرواتے ہیں تو مچل کے لانے میں بھی پورا دن ہو جاتا ہے کہ وہ ضمانتوں کے لیے بھی ہمیں بندے نہیں مل رہے ہوتے، اتنی ہمارے اوپر جو ہے وہ FIR ہوتی ہے. تو وکیلوں نے بھی بڑا ساتھ دیا. لیکن 8 فروری کو جو عوام نے ہمیں ووٹ دیا، وہ زرتاج گل کو، عمر ایوب کو یا بیرسٹر گوہر کو نہیں دیا. وہ جو انہوں نے ووٹ دیا ہے وہ انہوں نے خالص عمران خان کو دیا ہے. ملک کے اندر، امت مسلمہ کے اندر اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک ہی ووٹ ہے، ایک ہی لیڈر ہے جو ہمیں عمران خان کا پڑتا ہے. ذاتی میرا یا کسی کا کوئی ووٹ نہیں ہے. عمران خان کے نام پہ ہم ووٹ لے کر آئے لاکھوں کی تعداد میں، اور ہم یہاں پہ دوبارہ جیتے. پر ووٹ کس لیے لیا تھا؟ ووٹ اس لیے لیا تھا کہ آپ کے خان صاحب آپ کے پاس درمیان میں ہوں گے، خان صاحب واپس جیل سے رہا ہو کہیں گے. ہماری سنگل ہینڈلی جدوجہد یہ تھی. میں بھی اپنے حلقے میں لوگوں کو کہتی تھی کہ اگر آپ مجھے ووٹ دیں گے تو آپ کے ووٹ کی طاقت سے جیل کی آپ کے پاس جو ہے وہ کنجی یا چابی ہے. اب ہوا کیا کہ جب الیکشن گزر گیا، پارٹی نے ثابت کر دیا کہ جو لوگ خان کے ساتھ کھڑے تھے وہ ہر چیز مشکل میں خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ایک ایسی پارٹی آئی جس نے ہر مشکل وقت میں جو ہے وہ ثابت کیا، وفاداری ثابت کی. That's what I'm saying. وہ انہوں نے وفاداری ثابت کی، اور ملک نے بھی ثابت کیا کہ کیسے غیرت مند وفادار یہ قوم ہے، لائل قوم ہے، اور اپنے بڑے لیڈر کو یا امت مسلمہ کے لیڈر کا انہوں نے کیسے ساتھ دیا جتنی مرضی پابندی تھی. لیکن جب ہم واپس آئے ہیں، جو میں نے کہا ہے نا کہ دشمن کے اوپر بھی وہ وقت نہ آئے جو شہریار افریدی کے اوپر گزرا ہے، یا جو علی محمد خان کے اوپر گزر رہا ہے، یا جو حماد اظہر ہے، یا میں ہوں، یا کوئی بھی جو عثمان ڈار بھی ہیں جنہوں نے یہ مشکل وقت کاٹی ہے. اب جب یہ لوگ آئے ہیں، ان کو اب ڈسپلن کی پابندی کرنی چاہیے. ان کو اب خان صاحب کا جو ویژن ہے یا خان صاحب کے لیے جدوجہد ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اب اس طرح وہ نظر نہیں آ رہے جو ہم سے ورکرز ایکسپیکٹ کرتے ہیں. میں اسٹوڈنٹ لائف سے 2009 سے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی میں پریزیڈنٹ تھی. 2013 سے لے کر اب تک میں نے 3 الیکشن لڑے، اور میں نے لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو ڈسپلن کی پابندی کرنی پڑے گی، اور جو عمران خان چاہتے تھے یا چاہتے ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا، جو کہ نہیں کر رہے. نہیں، فالو اس لیے کرنا پڑے گا نا، شاید ان کی تنظیمی سیاست نہیں ہے. ظاہری بات ہے وہ ابھی تک تنظیم میں پہلی دفعہ آئے ہیں، وہ پہلی دفعہ پولیٹیکل پارٹی میں آئے ہیں. پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہمیں اتنے اختلافات ہوتے تھے. My question is کہ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہیں ان کو ڈسپلن کی پابندی کرنی پڑے گی، انہوں نے جو عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کے سر پہ وہ ووٹ لے کے بنے. میرے صرف مطلب یہ رانا صاحب کہ ہمارا ایک سول مقصد تھا کہ خان صاحب کو ہم نے جیل سے باہر لے کر آنا ہے. اگر یہ آپس کے کانٹرڈکشن ہوں گی، یہ ڈفرینٹ جو آپ نے کہا 4 پریس کانفرنس ہوگی، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کریں گے، تو وہ پرپز ہمارا سرو نہیں ہوگا.
اور عوام ہم سے ایک ہی مطالبہ کرتی ہے کہ خان صاحب کب جیل سے باہر آئیں گے. یہ تو حقیقت ہے نا کہ خان صاحب کو سزا تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے نا. یہ تو حقیقت ہے کہ خان صاحب نے کوئی جرم تو نہیں کیا. جرم تو صرف یہ ہے کہ وہ پاکستان کا مقدمہ لے کر چل رہے تھے نا. ایبسلیوٹلی ناٹ انہوں نے کہا تھا. اسی بات کی سزا ہے. تو یہ تو پبلک پاور سے ہی آ سکتی نا. اگر ہم سارے بیٹھ کے مجھے یہ والی کمیٹی چاہیے, مجھے یہ والا عہدہ چاہیے, مجھے جی خان صاحب نے یہ کہا ہے تو مجھے فلانے کو یہ والا عہدہ دینا ہے, یہ کہہ دینے سے تو پرپس نہیں سرو ہوگا نا.